اس صورت کی 3 آیات کا ترجمہ رہتا تھا، ہم نے شروع کی تھی، اور اس کے بعد پھر نئی تلاوت ہونی ہے، مگر اب کیونکہ وقفے کے بعد ہو رہا ہے اس لیے ان 3 کی تلاوت کر کے سجدہ کر کے ترجمے کے بعد پھر دوسری تلاوت اور ترجمہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ اور تو اس زندہ وجود پر توکل کر جو مرتا نہیں۔ توکل کر علی الحی، حل وہ زندہ، الذی جو مرتا نہیں۔ تو وجود کا لفظ میں نے بریکٹ میں رکھا ہے، لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ توکل کر اس زندہ پر جو مرتا نہیں۔ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر۔ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے۔ پاکی بھی کہہ دیتے ہیں، پاکیزگی بھی کہتے ہیں۔ تو پاکی اگر سے بعضوں کو شاید اجنبی لفظ لگے، لیکن خدا کی پاکی بیان کرنا بھی ایک اردو کا محاورہ ہے۔ وہ کون ہے عبادہ خبیرہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 7 عرصوں میں، پھر کیا 6 6 سے لفظ سے 7 دماغوں میں آ گیا نا، اس قسم کی غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں۔ فی 6 ایام، 6 عرصوں میں، پھر وہ اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تو اس کے متعلق کسی واقف حال سے خبر لے کہ وہ کیا چیز ہے رحمان، یعنی رحمان کے متعلق کسی ایسے انسان سے علم حاصل کر جو رحمان کا واقف ہو، یعنی رحمانیت اس پر روشن ہوئی ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو لفظ ہے ایسے شخص سے خبر لے، اسی سے آگے پھر ایک اور بات پیدا ہوئی ہے اگلی آیت میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان ہے کیا چیز ہے رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس چیز کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ تو رحمان سے ناواقفیت اس کی عظمت کے احساس سے عاری دل ویسے ہی اس سے دور ہیں، لیکن اوپر سے کسی انسان کو
اپنے اوپر حاکم دیکھتے ہوئے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، وہ اپنی رحمان سے دوری میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا تیرے کہنے پر ہم رحمان کو سجدہ کریں؟ تو فزادہم نفورا، یہ ایک نیا بیچ میں باعث پیدا ہو گیا ہے ان کی رحمان سے دوری کو بڑھانے کے لیے. بس پہلی آیت جو تھی فصل بہی خبیرہ، اس کا فائدہ نیک لوگوں کو پہنچ سکتا ہے، بد لوگ اسی چیز سے الٹا بد اثر قبول کر جاتے ہیں. اور یہی مضمون ہے جو سارے قرآن میں اسی طرح بیان ہوتا ہے. ایک ہی نیک بات، نیک نصیحت بعضوں کو فائدہ دے دیتی ہے، بعضوں کے لیے اور بھی زیادہ نقصان کا موجب بن جاتی ہے. اب آگے سے تلاوت یہاں سے ہوگی تبارک اللہ جی. یہ صورت تو نہیں ختم ہوئی یہاں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. انہا ساعت مستقرا ومقاما. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی ایک چمکتا ہوا چاند بھی بنا، سورج
اور روشن چراغ سے مراد سراج جس کو جو سورج کو بھی کہتے ہیں، اور مانون بھی اور لفظاً بھی سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ روشن چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ یہاں بروج کا معنی ستارے کیا گیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ کیسے داخل ہو گیا یہاں؟ برج تو ستاروں کی مینشنز کو کہتے ہیں۔ کیوں جی مومن صاحب؟ ستاروں کے محل جہاں ستارے بنائے رکھے جاتے ہیں، مختلف برج ہیں، تو ان کی مینشنز، ان کی کانسٹلیشنز، ان کو نہیں برج کہتے؟ پھر یہاں ستارے کیسے ہو گیا؟ وہ لفظ چھوٹ گیا ہے۔ ہاں؟ ستاروں کے محل کو برج کہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، اس سے آپ کو کون سی آیت یاد آ رہی ہے؟ یہ مجھے بتائیں محمد صاحب۔ اس کو پڑھ کر کوئی آیت یاد آنی چاہیے آپ کو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں یاد آ رہی؟ بین ہی وہی مضمون ہے جو ایک دوسری جگہ بیان ہو رہا ہے۔ جوڑے جوڑے جو آیات کے ہیں وہ یہ بھی ان میں سے ایک جوڑا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود، جو سراج ہے اس کی چاند گواہی دیتا ہے۔ جب سراج غائب ہو جائے نظر سے تو اس کی گواہی چاند دیتا ہے کہ ہے، کیونکہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ۔ اور بروج والی رات جس میں ستارے چمکتے ہیں اور چاند سورج نہیں رہا بظاہر، تو وہی سب سے برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے۔ اور والسماء ذات البروج سے ان کی گواہی کی طرف جو اشارہ ہے وہ یہاں وہی مضمون ہے دراصل جو بغیر گواہی کے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں سورج بھی بنایا اور چاند بھی، اور وہ بہت روشنی دینے والا ہے۔ اب سراجم و قمرن منیرہ میں غالباً منیر کا جو اشارہ ہے وہ دونوں طرف جا رہا ہے اکٹھا۔ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے لغت کے لحاظ سے سراج کے بعد ویسے تو قمر منیرہ ہے، صرف قمر کی ہے، مگر جو سورج ہے اس کو نیر کہتے ہیں، اور وہ اصل اول منیر تو وہ ہے۔ ہاں کیا؟ مؤنث کے طور پہ استعمال، تانیث کا کسی ہونا چاہیے صفت، اس لیے قمر کی سراج جو ہے وہ مؤنث ہے؟ نہیں، ہاں شمس مؤنث ہے، سراج تو مؤنث ہے۔ شمس لفظ مؤنث ہے، سورج اپنی ذات میں تو کوئی عورتوں والی صفات نہیں رکھتا، یہ لفظی بحث ہے صرف، اس لیے سراج تو مذکر ہی ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق دیکھنا ہے، جعل فیہا سراجن، اس پہ قیام کھڑا ہو گیا ہے، فکرہ رک جاتا ہے یہاں۔ وقمر منیرہ میں منیرہ کی جو صفت ہے وہ سراج کی طرف نہیں جاتی بلکہ قمر کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اول طور پر سراج ہی منیر ہوتا ہے۔ تو دراصل اس میں وہی گواہی والا مضمون ہے، یعنی براہ راست سورج اس رات کو روشنی نہیں دے رہا، اس کا نور چاند میں جھلکتا ہے تو سورج کا منیر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو ارادہ کرے یا خواہش رکھتا ہو کہ وہ نصیحت پکڑے، یذکر، اور ارادہ شکورا، یا یہ ارادہ کرے کہ وہ شکر گزار ہو، یا اس کے دل کی خواہش ہو کہ وہ شکر گزار بنے۔ اب یہاں بھی رات کا ذکر ہے پہلے،
اور دن کا بعد میں آیا ہے، اور نقشہ جو کھینچا گیا وہ بھی رات کا کھینچا گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس سے ایک بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسی زمانے سے پر اطلاق پانے والی آیات ہیں، اول طور پر جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاہد ظاہر ہوگا اور آپ مشہود ہوں گے۔ اس دور کی باتیں کرے گا قرآن اب، جس میں آئندہ آنے والے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قمر کے ذریعے دنیا کو پہنچے گی، اور پھر ہے رات اور نہار کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ لمن ارادہ یذکر، اس کے لیے جو نصیحت پکڑے۔ اب یہ اگر ظاہری دن اور رات کی بات ہو تو ان کے لیے جو نصیحت پکڑیں کیا مطلب ہے؟ رات اور دن تو سب کے لیے ہیں، نصیحت پکڑیں یا نہ پکڑیں، شکورہ بنیں یا نہ بنیں، پھر بھی رات اور دن نے اسی طرح آنا ایک دوسرے کے بعد۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جو خاص ذکر فرمایا لمن ارادہ یذکر، اس سے مراد وہی روحانی منظر ہے، اور اس کی روحانی معنوں اور ان میں مضمر پیغام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر تم عقل والے ہو، غور و فکر کرنے والے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ رات باقی نہیں رہے گی، یہ چاند منیر بنے گا، یعنی سورج کے نتیجے میں جو صبح آ جایا کرتی ہے وہ صبح لے آئے گا، اور ایک نیا دن چڑھے گا اسلام پر، اور اسلام کی رات دائمی رہنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے یذکرہ کا معنی۔ یہ ہم بات اس لیے بیان کیا، مراد ہے یہ نہیں کہ چاند اور سورج اس طرح کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی پکڑے نصیحت پکڑے۔ یہ اس موقع پر ہم بات یوں اس لیے بیان فرما رہے ہیں اس کی خاطر جو توجہ کرنے والا اور فکر کرنے والا ہے۔ او ارادہ شکورا، یہ بات دیکھ کر پھر اس کا دل شکر کی طرف مائل ہو، اور اس کو یقین ہو جائے کہ اسلام کے لیے کوئی باقی رہنے والی رات نہیں ہے، اور اگرچہ چاند کے ذریعے ہی چمکے گا، مگر چمکے گا وہی سورج جس کو سراج منیرہ فرمایا گیا ہے۔ بعد میں قمر منیرہ، میں یہ بتا رہا تھا پہلے سراج منیرہ ہے، دوسری دفعہ یہاں قمر منیرہ ہے۔ تو چاند اپنا نور تو رکھتا ہی نہیں، اس لیے سوائے اس کے اس کا معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کی نمائندگی کرے گا، لیکن اپنا نور نہیں پہنچائے گا، سورج کا نور پہنچائے گا۔ وعباد الرحمن، اب یہ اس آیت کا جواب ہے جو پہلے بیان کی گئی تھی کہ تو ان سے پوچھ جو رحمان کو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ زبانی تقریریں کریں، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا تو زبانی تقریریں کر کے لوگ چلے گئے۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ عباد الرحمن کے حالات بولتے ہیں، ان کے کردار بولتے ہیں۔ اگر تو نے دیکھنا ہو کہ رحمان ہے کیا، جس پر رحمان جلوہ گر ہو وہ یہ بن جاتا ہے۔ اس لیے پوچھ کر عقلی جواب دینے کی ضرورت نہیں، نہ یہ مراد ہے۔ رحمان کو پہچاننا ہو، ایسا پہچاننا ہو کہ اس کے لیے دل محبت سے جھک جائیں اور سجدے کی کیفیت پیدا ہو، تو رحمان کے بندوں کو دیکھو، یعنی اول طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، گویا کہ رحمان کی صفات بندوں کے ریفلیکشن میں، جیسا کہ سورج کی صفات چاند کی ریفلیکشن میں بیان کی گئی۔ تو وہی مضمون اسی ترتیب اسی انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بغیر تکبر کے عجز کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی رحمان تو بڑی عظیم الشان ہستی ہے، مگر جب جلوہ گر ہوتی ہے کسی پر تو وہ جانتا ہے کہ یہ صفات حسنہ میری نہیں، عاریۃً لی ہوئی ہیں۔ جیسے چاند متکبر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سورج سے روشنی لے کر آگے دیتا ہے،
تو جتنا کسی کو احساس ہو کہ یہ نور فی ذاتی ہی میرا نہیں بلکہ مستعار ہے، اتنا ہی وہ عاجز ہوتا چلا جائے گا۔ تو رحمان خدا کے بندے رحمان نہیں بنتے بلکہ رحمان کے جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ان میں ہون پیدا ہوتا ہے، فروتنی اور عاجزی اور انکسار سے وہ متصف ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہل خطاب میں بدتمیزی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ جاہل کے خطاب کا معنی جہالت کا مضمون لیے ہوئے ہے، ان کی طرز کلام جاہلانہ ہوتی ہے، بدتمیزی کا کلام کرتے ہیں، تکلیف دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ رحمان خدا کے بندے اتنے صاحب حوصلہ ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کہتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ سجدوں کی طرف بلاتے ہیں تو خود سجدے کرتے ہیں، اور دکھاوے کے سجدے نہیں بلکہ راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں، بلکہ اپنی ساری ساری رات سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے تمہیں جو بلا رہے ہیں تو اپنی ذات سے حکم نہیں دے رہے بلکہ خود حکم کے تابع ہیں۔ اس لیے یہ جو تمہارا نفرت کا اظہار کہ تو ہمیں کہتا ہے رحمان کو سجدہ کر اس لیے ہم سجدہ نہیں کریں گے، یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے، اور یہی جاہلون ہیں جن کی ایسی بات پر سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، پھر اپنے نمونے کو رحمان کے کردار کی زبان بنا دو، اور یہ حرکتیں تم سے صادر ہوں، یہ صفات تم سے تمہارے اندر جلوہ گر ہوں، تو پھر تم دراصل رحمان ہی کے نور کو ہی دنیا میں پھیلانے والے بنو گے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان حالات کے باوجود ان کے انکسار کا عالم یہ ہے کہ وہ ان بنیادی صفات کے باوجود راتوں کو اٹھ کر تہجد اور گریہ ازاری کے باوجود اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے باہر نہیں سمجھتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان عذابہ کانا غراما، یقیناً وہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ مغرمہ جو چٹی کو کہتے ہیں اس میں بھی یہی معنی پائے جاتے ہیں کہ کوئی غلطی کہیں ہو گئی، اس کی سزا جب تک اتار نہ دی جائے، پوری نہ کی جائے، وہ چمٹی رہے گی، اس سر پہ چڑھی رہے گی۔ تو غرامہ سے مراد ایسا عذاب جو آ کر چمٹ جانے والا عذاب ہو، جو پیچھے ہی نہ چھوڑے۔ اب لطف یہ ہے کہ رحمان کے حوالے سے رحمان کے بندے ڈرتے کیوں ہیں اتنا، جبکہ رحمان ان پر جلوہ گر ہوا ہے؟ کیونکہ رحمان کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا، تو بے انتہا رحم کرنے والے سے بھی یہ لائسنس نہیں لیتے بالکل۔ یہ جو مضمون ہے کہ کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ، یہ شاعرانہ مضمون ہے۔ انسانی معاملات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی شخص کے اکرامات کسی کو گستاخ بنا دیں، مگر رحمان خدا کے بندے اگر اتنا عاجز ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں تو پھر تمہیں اندازہ کر لو جو اس کے رحمان سے تعلق نہیں رکھتے کہ تم کس حد تک عذاب کے نیچے ہو۔ دراصل رحمانیت کے تقاضے پورا نہ کرنے کا نام ہی عذاب ہے، اس کا جو برعکس ہے وہ مغضوب ہے۔ بس رحمان سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ رحمان میں کوئی غضب کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ رحمانیت کی چادر جہاں اٹھی وہاں مارے گئے۔ اس لیے ہم رحمانیت کے تقاضے جہاں تک ممکن ہے پوری زور توجہ کے ساتھ پورے کریں۔ والذین اذا انفقوا انہا سات مستقرا و مقاما، یہ جو خود عذاب ہے جہنم کا،
یہ عارضی ہو یا مستقل ہو، دونوں طرح بہت ہی برا قیام ہے۔ بہت ہی برا ہے عارضی ٹھکانے کے طور پر یا مستقل ٹھکانے کے طور پر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال میں رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ رحمان تو ہے بے انتہا دینے والا اور بے حد کرم کرنے والا، تو یہ رحمان کیوں نہیں بن جاتے؟ کھلے ہاتھ سے سب کچھ لٹا کر نہیں بیٹھتے۔ اس لیے کہ مسلسل یہ مضمون ہے، وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، ہم رحمان سے سب کچھ پاتے ہیں مگر رحمان فی ذاتی بن نہیں سکتے۔ اس لیے رحمانیت کے تقاضے ایک حد تک صرف پورے کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھنا ہمارے رحمانیت کو اپنانے والی بات بن جائے گی، وہ ہم ہی رحمان ہیں۔ بن مانگے دینے والے سے تعلق ہے، بے انتہا دینے والے سے تعلق ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود بے انتہا دینے والے نہیں ہیں، اور خود محتاج ہی رہیں گے پھر بھی۔ جس حد تک وہ دے گا اسی حد تک ہم مالک بن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے یہ مضمون سکھایا گیا کہ وہ اگر رحمانیت کے تعلق کی وجہ سے مغرور ہو جائیں تو وہ کہیں گے ہمیں کیا اس سے، خدا تعالیٰ مہیا کرے گا، پھینکی جاؤ سب کچھ۔ اور یہ بظاہر نیکی ہے مگر در حقیقت نیکی نہیں، بلکہ یہ تکبر ہے کہ گویا رحمان کو ہم نے اپنا لیا ہے اور وہ گویا ہمارے تابع ہو گیا ہے۔ تو رحمان کے یہ بھی شان ہے کہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ رزق عطا کرتا ہے توازن کا حکم دیتا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ تم خرچ ضرور کرو اس کی راہ میں، مگر دوسرے حقوق کو پیش نظر رکھو، اور ایسا خرچ نہ کرو کہ تمہاری اپنی ذات کے لیے یا ان ذمہ داریوں کے لیے جو تم پر عائد ہوتی ہیں خرچ کرنے کے لیے تمہارا رزق کچھ نہ رہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود، کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہو سوائے حق کے۔ حق خدا کی طرف سے ملتا ہے، یعنی سوائے اس استثنائی صورت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے حق عطا فرمایا ہو، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ ضرور گناہ کمائے گا۔ یہاں نفس کو قتل کرنا اور لا یزنون کا جو تعلق باندھا گیا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ اس دور کی بلائیں ہیں جس دور سے متعلق یہ مضمون جاری ہوا ہے۔ یعنی ویسے تو ہر دور پر یہ جسمہ ہوتا ہے، لیکن جو ابتدا کے اشارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یوم الموعود کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس دور میں دنیا کا جو حال ہوگا یہ وہ نقشہ ہے کہ ایسے حال میں وہ بچ کے رہیں گے جبکہ دنیا میں قتل عام ہوگا اور حق تلفی عام ہوگی اور بدکاری عام ہوگی، اور بدکاری کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو سکتے ہیں ان کا قتل ایک روزمرہ کی بات بن جائے گی۔ اور اب یہ اس کثرت سے قتل ہوتا ہے اور اس طرح لوگوں کی قانون کی آنکھ سے بچ کر ہوتا ہے کہ شاذ ہی کوئی ایسا ہو جس کو پکڑا جائے اور اس سے پوچھا جائے، ورنہ اب تو قانون بدلنے کے بھی تقاضے شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا شخص جو ارادتاً حمل گراتا ہے تاکہ اس کے بد نتائج سے جو اس پر عائد ہوں گے ان سے بچ سکے، وہ
قانون کی زد میں آتا ہے۔ مطالبے یہ ہیں کہ ایسے قانون بدل دو، اور اجازت ہونی چاہیے کہ جو چاہے، جس کا حمل چاہے جب چاہے گرائے، یعنی عورت جب چاہے ایسا کرے، اور اس پر کوئی قانونی سرزنش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایک سرزنش ہے جو ہماری طرف سے ہوگی، اور اس سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا وہ اس گناہ کو کمائے گا، یعنی اس کا بد اثر دیکھ لے گا۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کا عذاب بڑھایا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُہَانًا، اور اس میں ذلیل و خوار حالت میں لمبا عرصہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال بجا لایا۔ اب توبہ ایمان کے بعد ہوتی ہے، یہاں توبہ پہلے رکھی ہے اور ایمان بعد میں۔ اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر گناہ ایمان کی کمزوری سے سرزد ہوتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بڑی وضاحت سے کھول کھول کر بارہا بیان فرمایا ہے کہ گناہ کا بڑھنا اور گناہ کی طرف میلان کا بڑھتے چلے جانا ایک انتہائی خطرناک علامت ہے کہ ایمان کی جو کمزوری ہے وہ باقی ہے، اور یہ زنگ لگ گیا جو آگے سارے روحانی وجود کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ایمان کی طرف لوٹنا ہو تو توبہ کے بغیر لوٹا نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا ومن تابا و آمنا، پہلے توبہ کرے پھر اس کو ایمان نصیب ہوگا، یعنی اثر نو اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اعمال بجا لائے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں حسنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے گا، ان کی بدیوں کے بدلے ان کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ اب دیکھیں، اب ایک دفعہ ایمان طرف توجہ دلائی کہ ایمان کو تازہ کر لو، اب دوبارہ بار بار نہیں ہے۔ جو ایمان توبہ کر لے اور ایمان کو درست کر لے اپنے، اس کے متعلق فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ جو ایک دفعہ توبہ کرتا ہو، کر چکے، سچی توبہ کرنے والا ہو اور عمل صالح کرے، تو پھر وہ اللہ کی طرف توبہ میں گویا جھپٹتا ہے، پھر اس کو اس توبہ کا اتنا مزہ آتا ہے، اس توبہ سے ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں جو یتوب الی اللہ متابہ کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس توبہ میں پھر وہ الٹ پڑتا ہے خدا تعالیٰ پر، اور ایک توبہ اس کو توبہ کے نئے مضامین سکھاتی ہے، اور توبہ کے نتیجے میں توکل علی اللہ نصیب ہوتا ہے، اور کلیتاً انحصار پھر خدا پر کر بیٹھتا ہے۔ والذین لا یشهدون الزور، اب اس سارے بیان کے بعد جو ایک قسم کا جملہ معترضہ یا جملہ ہائے معترضہ ہیں بیچ میں آئے ہوئے ہیں، پھر فرمایا کیونکہ رحمان تو وہ نہیں ہے جو یہ باتیں کرے اور پھر وہ توبہ کرے، وہ تو پہلے ہی رحمان کے بندے تو پہلے ہی صاف ستھرے ہو چکے ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے۔ واذا مروا باللغو، اور جب فضول باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں
لم یخروا علیہا، وہ اس پر سمم و امیانہ، بہرے اور گونگے ہو کر نہیں گرتے۔ اب جو پہلے لوگ جن کا ذکر گزرا ہے ان کو سجدوں کی طرف بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا کون رحمان ہوتا ہے، تیرے کہنے پر ہم سجدہ کریں گے۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہوں ان کے اوپر جب خدا تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، اس کا ذکر کیا جائے، تو وہ اس قسم کا سلوک نہیں کرتے کہ بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑیں۔ یخروا علیہا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے مضمون۔ ایک ہے سجدہ، وہ طوعی طور پر ہوتا ہے، وہ علا نہیں ہوتا، وہ للہ ہوتا ہے یا الاللہ ہوتا ہے۔ ایک ہے یخروا علیہا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الٹے گر پڑتے ہیں اس سے ہٹتے ہوئے، اس کے خلاف گرتے ہیں، اس کی طرف نہیں جھکتے۔ سم و عمیانہ، یہاں تک کہ وہ نہ سن رہے ہوتے ہیں نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس جیسے لوگ نہیں ہیں، یعنی اس کے بالکل برعکس مضمون ہے ان کا۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے ازواج سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ پہلے جو نفی ہے دنیا پرستی کی اور دنیا کی لذتوں کی، اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی برائیوں کو حسنات کے ذریعے بدلتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جب تک حسنات نہ عطا ہوں برائیاں دور ہو نہیں سکتی۔ جس چیز کی کریونگ ہے، جس چیز کی حرص ہے، اسے تو پورا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مقابل کی حسنات بیان فرما دی ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ پھر ہماری خالی زندگی کو بہتر زندگی سے بھر دے، ان لذتوں کو دور کر دے جو دنیا پرستی کی اور تیرے عذاب کمانے والی لذتیں ہیں، وہ لذتیں بڑھا دے جو تیری رضا کے تابع ہیں اور جو حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تو وہی مضمون جو پہلے گزرا ہے اس کے برعکس معاشرے کی شکل پیش کی جا رہی ہے۔ اے خدا ہمیں ہمارے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری اولاد سے، اور وہ معاشرہ جس میں صرف میاں بیوی کی محبت ہو اور تعلق ہو، وہ جنت نشان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں بھی ہیں یہ، مگر اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تو دو باتیں اس میں بیان ہوئیں، ایک تو یہ کہ ان کے گھر مضبوط ہوتے ہیں اور تعلق یا پیار کی راہیں صرف جنس کی طرف ہی نہیں منہ رکھتی، بلکہ انسان میں جو دوسرے پیار کے مادے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب کہ دنیا پرست ایک ہی طرف کی لذت کی طرف دن بدن بڑھتا اور جھکتا چلا جاتا ہے، ان کی محبت کی راہیں وسیع ہوتی چلی جاتی ہیں اور اپنی فیملی سے، اپنی اولاد سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے لگتی ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی تعریف کیا فرمائی؟ للمتقین اماما، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک اولاد کا تقوی نہ دیکھ لیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو معاشرے کا ایک ایسا مکمل علاج ہے اس میں، اور اسلامی معاشرے کی ایسی کامل تصویر ہے کہ اتنی سی آیت میں اس کا اکٹھا ہو جانا ایک معجزہ ہے۔ ساری معاشرتی بیماریوں کا جو مغربی دنیا کی آزاد معاشرے میں ملتی ہیں، اس میں علاج بیان ہو گیا ہے، لیکن مانگتے اللہ سے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ از خود حاصل ہو نہیں سکتا جب تک اللہ مدد نہ فرمائے، اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں ھب لنا من ازواجنا۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، محبت کسی سے پیدا ہو جانا زبردستی نہیں ہو سکتا، اپنے بس کی بات نہیں ہے، مگر اللہ اگر چاہے تو کر دیتا ہے، اور اگر نیکیاں مقصود ہوں تو پھر لازماً
تعلق اور پیار میں نیکی اول درجے پر کار فرما ہوگی اور وہ اول مسبب بنے گی۔ اس لیے جو بھی محبت ہے از خود نہیں ہو سکتی۔ بعض ہمارے پاس آتے ہیں ایسے میاں بیوی نئے جوڑے جو یہی شکایت کرتے ہیں، بعض ان میں سے کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک ہے مگر تعلق نہیں قائم ہوتا، کوئی قلبی جوڑ نہیں ہے۔ تو ان کو میں اسی آیت کے حوالے سے سمجھاتا ہوں کہ تم دعا بھی کرو اور یہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں تعلق قائم نہ ہو تو پھر دونوں کی زندگی جہنم بنے گی اور تم دونوں غلط سمتوں میں الٹو گے، یہ خیرو علیہا والا مضمون پیدا ہوگا، پھر تم برعکس سمت میں الٹ کے گرو گے۔ اس لیے یہ لازماً اس کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ہیں ان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور لکھ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ ہو گیا، لیکن دعا کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ ہیں جن کو لذتوں کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، یعنی جنت میں ان کی لذتیں دوبالا کر دی جائیں گی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ اس میں رہیں گے خیر سگالی کے پیغام، اس طرح کہ ان کو خیر سگالی کے پیغام اور سلام پہنچائے جائیں گے۔ کس طرف سے یہ نہیں فرمایا، یہاں مراد ہے اللہ کی طرف سے بھی اور بندوں کی طرف سے بھی۔ تو یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، ان کو ہر طرف سے تحفے ملیں گے اور سلامتی کی آوازیں سنائی دیں گی۔ خالدین فیہا، وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، وہ جو پہلے تھا نا سات مستقرا و مقامہ تھا نا وہاں، اس کے برعکس اب یہ آیا ہے مضمون کہ جو لوگ عباد الرحمن نہیں بنتے ان کو وہ ان کا انجام ہوتا ہے جو عارضی طور پر بھی بہت ہی برا اور پرعذاب مقام ہے، اور مستقل طور پر بھی بہت برا اور پرعذاب ہے۔ ان کے لیے عارضی ٹھکانہ بھی ان کا اچھا ہوگا اور مستقل ٹھکانہ بھی۔ خالدین کہہ کر پھر عارضی ٹھکانہ کیوں فرمایا گیا؟ کیوں جی؟ اب جمعے میں تھے دو جمعے پہلے، اس میں نے بیان کیا تھا یہ اس آیت پر کس جمعے میں بات گفتگو ہوئی تھی؟ ہاں وہی 2 جمعے پہلے۔ اب تھے اس میں؟ پچھلے جمعے میں نہیں، پچھلے سے پچھلے، ہاں وہیں بات ہوئی تھی۔ ہنس گئے، نیند آ گئی تھی؟ نہیں جی، نیند تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی بتائیں میں نے کیا بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خالدین کہہ کر کوئی سزا نہیں بیان کی کہ بوری ہو جائے وہاں مستقل ایک ہی حالت میں، بالا خانوں بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ فرما رہا ہے کہ حسنت مستقر و مقامہ، ان کو یہ مقامات مستقر بھی بن جائیں گے ان کے لیے، کیونکہ وہ آگے ترقی کریں گے اور ایک مقام پہ نہیں ٹھہرے رہیں گے، اور مقام ان معنوں میں بن جائیں گے کہ ان کی یہ حالت کہ ہمیشہ ترقی پذیر ہیں، ایک حالت سے دوسرے میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کا گویا مقام ہے، یہ ان کی دائمی حالت ہے۔ یہاں اس کے متعلق خالدین فرمایا گیا ہے، کسی ایک حالت پر قرار کو خالدین نہیں فرمایا گیا، بلکہ ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی کرتے رہنے کو ایک ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور اس مقام اس حالت پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ دے کہ میرا رب تمہاری ہرگز پرواہ نہیں کرے گا، یہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو، اگر تم خدا کو نہ پکارنے والے ہو تو تمہاری کوئی بھی پرواہ خدا نہیں کرتا، یہ میرا رب اس کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ فقد کذبتم، بس تم نے
کس کو جھٹلا دیا ہے؟ کذبتم ہیں؟ نہیں، ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، دعا ہے، تم دعا کا انکار کر بیٹھے ہو. تم ہر احتیاج کا خدا کے پورا کرنے کا جو فلسفہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس کے بغیر دعا کا مضمون پیدا ہی نہیں ہوتا. اس بات کا کہ منکر ہو بیٹھے ہو کہ ہر حاجت روائی رحمان سے ہوتی ہے، اور اس حاجت روائی کے لیے تمہیں اس سے مانگنا بھی پڑے گا، اس کی طرف جھکنا ہوگا، اس یقین دہانی کے لیے کہ تم واقعی اسی کو رحمان سمجھتے ہو. بس بن مانگے دینے والے کے یہ مضمون خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی یاد دہانی ہے. اللہ بن مانگے دیتا ہے ان کو جو اس سے مانگنے والے ہوتے ہیں، اور جو متکبر ہوں اور اس سے مانگنے کی ان کو پرواہ نہ ہو، ان کو بن مانگے دینے والا تو ذلیل ہونے والی بات ہے، سوائے ان باتوں کے جس میں شعور نہیں ہے. بس ہمیں وہ ساری چیزیں جن کا ہمیں کوئی شعور ہی نہیں تھا بن مانگے دی گئیں، لیکن اس کے بعد شعوری طور پر ہمارا رحمان خدا کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ضروری ہے، پھر وہ رحمان جلوہ گرد ہوتا ہے. یہ مضمون ہے کہ تم چونکہ رحمان خدا سے تعلق اور اس سے مانگنے کی ضرورت سے ناآشنا ہو چکے ہو، یا بطور تکبر اس کا انکار کر بیٹھے ہو، فسوف یکون لزاما. اب لزامہ کیا چیز ہے؟ غرامہ وہی چیز ہے جو لزامہ ہے. غرامہ اس سے پہلے لفظ گزر چکا ہے کہ وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے. بس تمہیں اس کا نتیجہ ایسا ملے گا جو چمٹ جائے گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اس سلسلے میں جو دعا کا مضمون ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا رحم مادر میں وہ ایک نالی سی ہوتی ہے جس سے ماں کا خون بچے کی خون کی نالی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، اور اسی کا خون گردش کرتا ہے بچے کے اندر، اور ماں کے ذریعے ساری غذائیں جنین کو اس نالی کے ذریعے ملتی ہیں. اگر اس نالی کو قطع کر لو تو وہ جنین جو ہے وہ ہر طرح کے جراثیم کی آماجگاہ بن جائے گا اور اندر ہی گل سڑ جائے گا. بس دعا اس نالی کی طرح ہے جو رحمان خدا سے ہر قسم کی زندگی کا پانی اور زندگی کی ضروریات انسان تک پہنچاتی ہیں. کذبتم کا معنی کاٹنے کے بھی ہیں. بس اگر تم اس نالی کو کاٹ دو گے، دعا کی نالی کو جو خدا سے تمہارا تعلق قائم کر رکھتی ہے، تو اس جنین کی طرح گل سڑ جاؤ گے جس کو پھر جراثیم چمٹ جاتے ہیں. چمٹنے والی چیز کا نام نہیں لیا، مگر ایسی حالت میں بد نتائج مادی صورت میں بھی روحانی صورت میں بھی ضرور چمٹ جایا کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں چھوڑتے باقی. تو فرمایا کہ جب تم زندگی کے پانی سے ہی قطع تعلق ہو جاؤ گے تو تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. غذا سے محروم ہو جاؤ گے تو تم نے مرنا ہی مرنا ہے، اور باقی صفات حسنہ جو رحمان سے ملتی ہیں ان سے عاری ہو جاؤ گے. تو ایسی صورت میں ما یابا بکم میں تکبر نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کی پرواہ کی ہی نہیں جا سکتی. اب ماؤں کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں جن کا تعلق جس جنین کا ماں سے ٹوٹ چکا ہو، اس کو فوراً گراؤ. ایسی بدبخت چیز ہے کہ اگر یہ رہی تو تمہیں کھا جائے گی. اس لیے لازماً مجبوری ہے. اب وہاں بچہ گرانا جرم نہیں بلکہ قانوناً لازم ہو جاتا ہے. بس ما یابا بکم کا یہ مضمون ہے. خدا گندوں کو تو نہیں پالتا پھرے گا. وہ جو اس سے تعلق توڑ لیں گے ان کے اندر گلنے سڑنے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ بیماریاں ان کو چھوڑیں گی نہیں.
خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو ساتھ لیے پھرے پھر. ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دعا ہی کے ذریعے تمہاری صحت کی ضمانت ہے اور تمہاری خوشگوار حالت کی ضمانت ہے، جس کے نتیجے میں رحمان تم سے تعلق رکھے. وہ تمہیں رگ ہی کاٹ دی تعلق کی تو پھر کچھ بھی باقی نہ بچا. اسی تعلق میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کشف ہے میں نے بیان بھی کیا تھا کہ بھیڑوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وجہ ہے، نہ کوئی اس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اپنی مخلوق سے سخت دلی کا نقشہ نہیں کھینچ رہی آیت، بلکہ اس کی رحمانیت کے باوجود یہ ہو جائے گا اگر تم نے یہ تقاضے پورے نہ کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. طا سین میم، توئے سین اور میم یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کیے ہیں، اور بعض بالکل خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہیں ویسے بند کی بند سر بمور رہنے دو. حضرت مسلم موعود نے طا سے مراد طاہر اور سین سے مراد سمیع اور میم سے مراد مجید لی ہے. جب بھی کوئی مفسر ان حروف مقاطعات کا کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اس صورت کا مضمون بھی لازماً ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس حد تک اس کی پیشکش میں، اس کے خیال میں غلطی پیدا ہو جائے گی. یہ عنوان ہے ایک صورت کا، اور اگر اس صورت میں خدا تعالیٰ کی سماعت کی طہارت اور سماعت اور مجد کا بیان نہ ہو اور اتنا نمایاں نہ ہو کہ پڑھنے والے کو دکھائی دینے لگے، تو پھر محض اس کا یہ ترجمہ کر دینا کافی نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت مسلم موعود نے جہاں تفسیر کبیر میں سورہ شعراء کی تفسیر کی ہے نا، وہاں سے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے اس مضمون کو آگے جا کے کس طرح تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ یہ معنی ہیں. مگر ان معنوں کے علاوہ بھی ممکن ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے مختلف بطون ہیں، اور جہاں حروف مقطعات آئے وہاں یقین جانیں کہ لازماً تھوڑی باتوں میں زیادہ باتیں بیان ہو رہی ہیں. اس لیے ایک سے زیادہ معانی کو پیش نظر رکھے بغیر آپ حروف مقطعات سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک طریق میں نے یہ تجویز کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جتنے حروف ہیں وہ تمام تر حروف مقطعات میں ہیں، اور مقطعات میں ایک بھی وہ حرف نہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں جو الفابیٹس ہیں ان کے سارے حروف نہیں ہیں، بس یہ اتفاقاً نہیں ہے کہ اس مقطعات میں جتنے حروف ہیں وہ لازماً سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ میں جو حروف موجود نہیں ہیں ان میں سے ایک بھی مقطعات میں نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کے جوڑ بتاتے ہیں یہ مقطعات، اور جن جن جگہوں پر طا کا لفظ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، جن جگہوں پہ سین کا لفظ پایا جاتا ہے، میم کا لفظ پایا جاتا ہے، ان میں اگر آپ توجہ کریں تو وہ مضامین سورہ فاتحہ کے اس صورت میں ملیں گے آپ کو، اور ان کی ترتیب کے اعتبار سے بھی کئی مضامین کھل جائیں گے. اب جہاں تک توئے کا تعلق ہے، میں نے دیکھا ہے توئے کے بعد سین نہیں آتی قرآن کریم میں. اہدنا الصراط المستقیم میں آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں نہیں آتی. اس لیے لفظ صراط سے اگر بات شروع کریں تو اہدنا الصراط المستقیم میں اس میں بھی نہیں آتی.
سواد ہے نا، وہاں سین نہیں آتی، تو توئے کے بعد سین نہیں ہے، میم ہے، اور اس سے پہلے توئے کہاں ہے؟ نہیں ہے نا کہیں. تو جس کا مطلب یہ بنتا ہے، اگر یہ استنباط درست ہے، اور یہ تو قطعاً درست ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ان حروف کا ایک رسمی تعلق بھی دکھایا جا سکتا ہے، سائنٹیفکلی ثابت کیا جا سکتا ہے، میتھمیٹیکلی ثابت کیا جا سکتا ہے. اب جہاں مضامین بیان ہوئے سورہ فاتحہ کے، کئی جگہ ان کی ترتیب بعض حالات میں تبدیل ہوگی. بس ایک فائدہ ہمیں یہ بھی مل سکتا ہے اس سے، اگر ہم غور کریں اور وقت ملے، کہ ہو سکتا ہے کہ توئے کے جو مضامین ہیں، سورات کے مضمون، اس میں کچھ تغیر و تبدل کر کے ترتیب میں سین والے پہلو کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، اور سین پہلے سورہ فاتحہ میں کہیں بیان ہوئی ہے. بس وہاں سے سین کو پکڑو، توئے والی آیت کو ایک پہلا حصہ دو ترتیب میں، پھر سین والی آیت کی طرف چلو، پھر میم والی آیات کو رکھو، تو پھر اس صورت کا گہرا مطالعہ کرو تو ہرگز بعید نہیں کہ کئی نکات ہاتھ آ جائیں. میں صرف آپ کو نمونہ دے رہا ہوں، نہ یہ تفسیر کا وقت ہے، نہ اس پہلو سے اس پر میں نے خود تفصیلی غور کیا ہے، لیکن یہ باتیں از خود ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک کھلی آیات کی ایک کتاب کی جو کھلی ہے اس کی آیات ہیں. اب دیکھ لیں، میم کا ایک معنی مبین بھی تو ہو سکتا ہے، اور تلک آیات الکتاب المبین میں ممکن ہے یہ میم کتاب مبین کی طرف اشارہ کرنے والا میم ہو. لعلک باخع نفسک علی اللہ یکونوا مؤمنین، کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ مومن نہیں ہوتے. اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں، اور اس ترتیب میں میم بعد میں آتی ہے، کتاب مبین کے بعد میں ذکر ہے، لیکن قرآن کریم نے ایمان کی جہاں ترتیب بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ کے بعد کتاب اور پھر رسول کا ذکر ہے، کیونکہ کتاب ہی کے ذریعے رسول بنتا ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب مبین کا اس لیے، حالانکہ میم بعد میں بیان فرمائی ہے، کتاب مبین کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ کتاب مبین ہی نے وہ طاہر پیدا کیا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو طاہر ہی نہیں مطہر بھی ہے. بس ضروری نہیں کہ لفظ طاہر ہی پڑھا جائے، یہاں مطہر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان نازل فرما سکتے تھے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو اس کے نتیجے میں، اس نشان کے نتیجے میں ان کی گردنیں جھک جاتی اس نشان کے سامنے. اگر چاہتے تو پیدا کر سکتے تھے، یا یہ کہ جب ہم چاہیں، ان نشاء اگر ہم چاہیں، ننزل علیہ من السماء آیتن، تو آسمان سے ضرور ایسا ایک نشان نازل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی گردنیں جھک جائیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. اب جھکنے کا مضمون وہیں پہلے سورہ رحمان کے تعلق میں بیان ہو چکا تھا، اسی کو خدا نے پھر اٹھایا ہے.
وہاں سجدے سے منکر تھے اور اس بات سے منکر تھے کہ رحمان کے بندوں کے کہنے پر ہم نہیں مانیں گے. تو ایک ہی صورت ہے کہ آسمان سے کوئی ایسا نشان ظاہر ہو جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن جہاں تک ذکر الہی کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کی یعنی صفت رحمانیت کا ذکر کا تعلق ہے، وہ کوئی بھی ایسا ذکر ان پر نیا ظاہر نہیں ہوتا، مگر وہ ہر ایک سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے پھر کہ اس آسمانی نشان سے مراد عذاب کا نشان ہے، عام نشان نہیں. عام نشان تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی تائید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، یوں کہنا چاہیے رحمان خدا کی صفات کی تائید میں آئے دن ہم نشان اتارتے ہی رہتے ہیں. ان نشانات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے گردنیں جھکانے والا نشان ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ وقت ہو گیا؟ اچھا، باقی پھر انشاءاللہ 6 تک آیتیں ہو گئی ہیں. اس عرصے میں آپ جو اعداد و شمار ہیں نا حروف کے، ان کے اعتبار سے بھی اس صورت کا جائزہ لیں. ایسی کتابیں ہیں، ہمیں منگوائی بھی تھی غالباً، جس میں ہر صورت میں حروف کون کون سے کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور کس کس مضمون سے تعلق میں بیان ہوئے ہیں. تو ان کو دیکھ کر پھر یہ جو مقطعات کے یہاں موقع ہیں، معنی ہیں، وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے.